آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کو کسی نہ کسی طرح چھوتا ہے، ایک پرسکون ذہن کا حصول۔ خاص طور پر آج کی تیز رفتار دنیا میں۔ بالکل، جہاں پیشہ ور افراد، کاروباری مالکان اور طلباء، مطلب ہر کوئی ایک مسلسل دباؤ محسوس کرتا ہے۔ جی۔ تو آج ہمارے پاس نول پین کی کتاب دی آرٹ آف اے کوائٹ مائنڈ ود پازیٹیو سائیکالوجی کا خلاصہ ہے، اور ہم اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے کہ یہ ذہنی شور یہ آتا کہاں سے ہے، اور اسے خاموش کرنے کے لیے کیا عملی طریقے ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے آئیے ایک کردار کے بارے میں سوچتے ہیں۔ فرض کریں ان کا نام سارا ہے۔ سارا اپنی جاب میں بہت کامیاب ہیں، باہر سے دیکھنے پر سب کچھ بہترین لگتا ہے، لیکن اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ان کا دماغ ہر وقت دوڑتا رہتا ہے۔ میٹنگ ختم ہو گئی لیکن اس کی باتیں ذہن میں گھوم رہی ہیں۔ رات کو سونے لگے تو اگلے دن کے کاموں کی فہرست چلنے لگتی ہے۔ یہ بہت ریلیٹیبل ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کتاب سارا جیسے شخص کو اس ذہنی شور سے نکالنے کے لیے کیا 5 قدم بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کتاب کی سب سے پہلی اور میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذہنی شور کی سب سے بڑی وجہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے جو ہمارے اختیار میں ہیں ہی نہیں۔ جی، جیسے ماضی کے واقعات یا خاص طور پر دوسرے لوگوں کا رویہ۔ ہم گھنٹوں سوچتے ہیں اس نے میٹنگ میں میری بات کو ایسے کیوں کاٹا، یا کاش میں نے اس وقت وہ جواب دیا ہوتا۔ یہ ایک ناختم ہونے والا چکر ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے ہم کبھی جیت نہیں سکتے۔ دیکھیں، اس کی نفسیاتی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، جب ہم دوسروں کے رویے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی خوشی کی چابی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص وہ اپنی زندگی کے تجربات، اپنے خوف اور اپنی سوچ کے فلٹر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ اچھا۔ تو اگر آپ کا باس تناؤ میں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا تعلق آپ کے کام سے ہو ہی نہ، بلکہ اس کی اپنی زندگی میں کچھ چل رہا ہو۔ لیکن ہم اسے فوراً اپنی ذات پر لے کے۔ بالکل، یہ سوچنا کہ میں اس شخص کا رویہ ٹھیک کر سکتی ہوں، یہ ذہنی تھکاوٹ کا سیدھا راستہ ہے۔ کتاب میں ایک لائن تھی جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ کسی واقعے اور ہمارے رد عمل کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، اور ہماری اصل طاقت اسی وقفے میں چھپی ہے۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ تو اس وقفے کو حقیقت میں استعمال کیسے کیا جائے؟ جب کوئی کچھ کہتا ہے اور فوراً غصہ آتا ہے تو اس لمحے میں یہ وقفہ کیسے یاد رکھا جائے؟ دیکھیں، یہ مشق کا کام ہے۔ شروع میں یہ مشکل لگتا ہے۔ اس کا ایک بہت عملی طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کو شدید جذبات محسوس ہوں، فوراً رد عمل دینے کے بجائے صرف 3 گہری سانسیں لیں۔ صرف 3۔ صرف 3 سانسیں؟ جی، اس چھوٹے سے عمل سے آپ کا اعصابی نظام پرسکون ہوتا ہے، اور آپ کو وہ چند سیکنڈ مل جاتے ہیں جن میں آپ سوچ سکتے ہیں، کیا اس بات کو ذاتی طور پر لینا ضروری ہے، یا کیا اس پر رد عمل دینا میرے ذہنی سکون کے لیے فائدہ مند ہے؟ صحیح۔ جانے دینا کمزوری نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی ذہنی توانائی بہت قیمتی ہے اور اسے ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے جہاں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ خود کا احترام ہے۔ تو اس کا مطلب جذبات کو دبانا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک مہمان کی طرح دیکھنا ہے جو آئے گا اور چلا جائے گا۔ بالکل یہی، جذبات کو محسوس کریں، انہیں نام دیں۔ مجھے اس وقت غصہ محسوس ہو رہا ہے یا مجھے مایوسی ہو رہی ہے، اور پھر انہیں جانے دیں۔ جب ہم انہیں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تب وہ زہر بنتے ہیں۔ بالکل، درد کو تسلیم کریں لیکن اس میں گھر نہ بنائیں۔ سارا کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی ساتھی اس کے آئیڈیا کو مسترد کر دے تو وہ مایوسی کو محسوس کرے، لیکن پھر یہ سوچے کہ یہ میری قابلیت پر حملہ نہیں، صرف ایک اختلاف رائے ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو چیزیں قابو میں نہیں ان پر توانائی ضائع نہ کی جائے، لیکن اس سے جو ذہنی جگہ خالی ہوتی ہے اسے بھرنا بھی تو ضروری ہے، ورنہ پرانی سوچیں واپس آ جائیں گی۔ بہترین سوال ہے۔ تو کتاب اس خالی جگہ کو مثبت طور پر استعمال کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں دوسرے اصول کی طرف لاتا ہے۔ اپنی توجہ نتیجے سے ہٹا کر عمل پر مرکوز کریں۔ عمل پر؟ جی،
ہماری زیادہ تر پریشانی مستقبل کے کیا ہوگا اگر سوالات سے جڑی ہوتی ہیں۔ سارا یہ سوچتی رہتی ہیں کیا ہوگا اگر یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا، یا کیا ہوگا اگر میں پریزنٹیشن اچھی نہ دے سکی۔ اور یہ سوالات ہمیں مفلوج کر دیتے ہیں، ہم حال میں کچھ نہیں کر پاتے۔ بالکل۔ لیکن یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوشش پر توجہ دو۔ حقیقت میں دنیا تو نتیجے پر ہی جج کرتی ہے، نوکری، پروموشن، گریڈز۔ تو اس سوچ کو عملی زندگی میں کیسے اپنایا جائے بغیر لاپرواہ کہلائے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نتیجے کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شناخت اور آپ کی خودی وہ نتیجے سے نہ جڑی ہو۔ اچھا۔ اس کی نفسیاتی وجہ بہت گہری ہے۔ جب ہماری شناخت نتیجے سے جڑ جاتی ہے، میں کامیاب ہوں اگر میں جیتوں، تو ہمارا دماغ ہر وقت خطرے کی حالت میں رہتا ہے۔ کیونکہ نتیجہ کبھی بھی پوری طرح ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اس سے کورٹیسول یعنی تناؤ کا ہارمون بڑھتا ہے۔ لیکن جب شناخت کوشش سے جڑتی ہے، میں وہ ہوں جو اپنی بہترین کوشش کرتا ہے، تو دماغ کو کنٹرول کا احساس ملتا ہے، کیونکہ کوشش ہمارے اختیار میں ہے۔ تو یہ صرف فلسفہ نہیں، یہ بائیولوجی ہے۔ جی، آپ کا احترام اس بات پر منحصر نہیں رہتا کہ آپ جیتیں یا ہاریں، بلکہ اس پر کہ آپ نے اپنا حصہ پوری ایمانداری سے ادا کیا۔ تو سارا کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پریزنٹیشن کی تیاری کرتے وقت یہ سوچنے کے بجائے کہ سب کو یہ پسند آنی چاہیے، وہ یہ سوچے کہ میرا کام اگلے 1 گھنٹے تک اس سلائیڈ کو بہترین بنانا ہے۔ صحیح۔ بالکل۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی ذہنی حالت میں داخل ہوتے ہیں جسے فلو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ آپ کام میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ وقت کا احساس نہیں رہتا۔ پریشانی اور فلو سٹیٹ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کبھی نہیں، کیونکہ پریشانی مستقبل میں رہتی ہے اور فلو مکمل طور پر حال میں۔ لیکن کیا یہ فلو اسٹیٹ آج کی دفتری زندگی میں ممکن بھی ہے، جہاں ہر 2 منٹ بعد ای میل یا میسج آ جاتا ہے؟ یہ تو کسی آرٹسٹ کے لیے ٹھیک لگتا ہے، لیکن ایک عام مینیجر کے لیے؟ یہ مشکل ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے جان بوجھ کر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے 30 منٹ کے لیے تمام نوٹیفیکیشنز بند کر دینا، یا اپنی ٹیم کو بتانا کہ دن کا یہ 1 گھنٹہ ڈیپ ورک کے لیے ہے، اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ یہ فلو اور حال میں رہنے کی بات ہمیں تیسرے نقطے کی طرف لاتی ہے، رفتار کم کرنے کا فن۔ لیکن آج کی دنیا تو ہر چیز تیز مانگتی ہے، فوری جواب، فوری نتائج۔ کتاب اس تضاد سے کیسے نبٹتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ رفتار کم کرنے کا مطلب جسمانی سستی نہیں، بلکہ سوچنے کی رفتار کو کم کرنا ہے۔ ہم اکثر جسمانی طور پہ کہیں اور ذہنی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں۔ جی، ہم کھانا کھاتے وقت اگلے کام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات کرتے وقت فون چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ رفتار کم کرنا اس ٹوٹے ہوئے دھیان کو جوڑتا ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک کام کرنے کی مشق ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ آج کل ہر چیز فوری دستیاب ہے، کھانا، معلومات، تفریح۔ ہم انتظار کی عادت ہی نہیں رہی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جیسے ہی کوئی چیز فوراً نہیں ملتی، ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اور یہی بے چینی پریشانی بن جاتی ہے۔ جان بوجھ کر رفتار کم کرنا، جیسے اپنی کافی کا کپ آہستہ آہستہ پینا، یا لفٹ کے بجائے سیڑھیاں لینا، اور ہر قدم پر دھیان دینا، یہ ہمارے اعصابی نظام کو یہ سگنل دیتا ہے کہ ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ رد عمل کرنے کے بجائے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ری ایکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرنا۔ صحیح۔ تیز رفتاری میں دماغ کا جذباتی حصہ حاوی ہوتا ہے، جبکہ آہستہ سوچنے سے دماغ کا منطقی حصہ کام کرتا ہے اور آپ بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے یہ رفتار کم کرنے والی مشق خود پر آزمائی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح کی چائے بغیر فون کے پیوں گا۔ پہلا دن تو قیامت تھا، ہاتھ کانپ رہا تھا کہ فون اٹھا لوں اور دیکھوں کیا چل رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ لیکن ہفتے کے آخر تک وہ دن کا سب سے پرسکون اور تخلیقی حصہ بن گیا تھا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، اور یہ اصول رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی بات جلدی میں صرف جواب دینے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ واقعی سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، تو دوسرا شخص خود کو محفوظ اور اہم محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ زیادہ تر جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سن نہیں رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، اپنی توجہ عمل پر مرکوز کر لی اور اپنی رفتار بھی کم کر لی۔ لیکن ان منفی سوچوں کا کیا کریں جو پھر بھی ذہن میں آتی ہیں، جیسے مجھ سے یہ نہیں ہوگا،
جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہاں کتاب کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی یعنی CBT کو ایک دلچسپ انداز میں پیش کرتی ہے۔ جی کتاب کہتی ہے کہ CBT ذہن کو ٹھیک کرنے کا کوئی اوزار نہیں بلکہ یہ اس کے بارے میں تجسس پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تجسس مطلب یہ کہ مسئلہ ہماری سوچیں نہیں بلکہ ہمارا ان سوچوں پر اندھا یقین ہے۔ ہم ہر سوچ کو سچ مان لیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ اپنی سوچوں سے لڑو مت، ان سے ایک جاسوس کی طرح سوال پوچھو۔ تو یہ صرف خود سے سوال پوچھنا ہے یا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ اس کا ایک بہت عملی طریقہ ہے جسے کچھ ماہرین 3C کہتے ہیں: کیچ، چیک، چینج۔ کیچ، چیک، چینج۔ پہلا قدم، منفی سوچ کو کیچ کریں، یعنی اسے پہچانیں۔ جیسے ہی سارا کے ذہن میں خیال آئے میں یہ پریزنٹیشن خراب کر دوں گی، اسے پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم، اس سوچ کو چیک کریں، اس پر مقدمہ چلائیں، اس سے ثبوت مانگیں۔ کیا ماضی میں میری ہر پریزنٹیشن خراب ہوئی ہے؟ نہیں، پچھلی بار تو تعریف ہوئی تھی۔ کیا میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ اس بار ضرور کچھ برا ہوگا؟ نہیں، صرف ایک خوف ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا قدم، اسے ایک زیادہ متوازن اور حقیقت پسندانہ سوچ سے چینج کریں۔ میں یہ پریزنٹیشن خراب کر دوں گی کے بجائے یہ سوچنا کہ میں تھوڑا نروس ہوں لیکن میں نے اچھی تیاری کی ہے، میں اپنی بہترین کوشش کروں گی اور نتیجہ جو بھی ہو میں اس سے کچھ سیکھوں گی۔ یہ بہت طاقتور ہے کیونکہ یہ زہریلی مثبت سوچ یعنی ٹاکسک پازیٹیوٹی نہیں ہے کہ سب بہت اچھا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ حقیقت پسندی ہے۔ یہ آپ کو اپنے کوگنیٹو ڈسٹارشنز یعنی سوچنے کی غلط عادتوں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتی ہے، جیسے چھوٹی سی بات کو بہت بڑی آفت بنا دینا۔ بالکل، اسے کیٹاسٹروفائزنگ کہتے ہیں۔ اس مشق سے آپ اپنی سوچوں کے غلام نہیں رہتے بلکہ ان کا مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے خیالات دو الگ چیزیں ہیں۔ جی، بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن آسمان وہیں رہتا ہے۔ آپ وہ آسمان ہیں۔ یہ خیال آپ کو ہر سوچ کے طوفان سے بچاتا ہے۔ اپنی سوچوں پر سوال اٹھانے کا یہ عمل ہمیں آخری اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف لے جاتا ہے: خود کلامی یعنی سیلف ٹاک۔ جی، ہم دن بھر سب سے زیادہ خود سے بات کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اپنا برانڈ مینیجر خود بننا ہوگا۔ بالکل۔ ہم سب کے اندر ایک اندرونی نقاد ہوتا ہے، ایک انر کرٹک، جو ہر چھوٹی سی غلطی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، چھوٹی سی غلطی ہوئی اور اندر سے آواز آتی ہے، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ سخت آواز ہمیں بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، لیکن تحقیق کچھ اور بتاتی ہے۔ جی، تحقیق بتاتی ہے کہ یہ دراصل ہمارے اعتماد کو ختم کرتی ہے اور ہمیں نئی چیزیں آزمانے سے روکتی ہے۔ یہ ہمیں ناکامی کے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ اندرونی نقاد ایک ایسے باس کی طرح ہیں جو ہر وقت آپ کے کندھے پر کھڑا ہو، جبکہ کتاب ایک اندرونی حامی یا ایک اچھے کوچ کی بات کرتی ہے۔ ایک انر چیئر لیڈر جو آپ کو بتاتا ہے کہ غلطی کھیل کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ کوچ آپ کو جھوٹی تسلیاں نہیں دیتا، وہ حقیقی اور ہمدردانہ سمرتھن فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی دوست ناکام ہو جائے تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تم بیکار ہو۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ مشکل تھا، تم نے کوشش کی، چلو دیکھتے ہیں اگلی بار کیا مختلف کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہی لہجہ ہمیں خود کے لیے اپنانا ہے۔ اس کا پہلا قدم آگاہی ہے، صرف یہ نوٹ کرنا کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کی اندرونی آواز کیا کہتی ہے۔ اور جب آپ اس آواز کو پہچان لیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم اس کی زبان کو آہستہ آہستہ نرم کرنا ہے۔ میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں، ایک بہت بڑی غیر حقیقی بات ہے۔ اس کے بجائے یہ کہنا کہ اس بار یہ کوشش کام نہیں آئی۔ جی، اس سے میں نے کیا سیکھا؟ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ دماغ پر بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ ہمارے دماغ کے لیے ہدایات ہوتے ہیں۔ جب آپ خود سے بات کرنے کا طریقہ بدلتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اپنی شناخت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو سارا اور ان جیسے تمام لوگوں کے لیے ایک پرسکون ذہن کا راستہ وہ 5 قدموں پر مشتمل ہے۔ جی، پہلا، ان چیزوں کو جانے دیں جو آپ کے قابو میں نہیں، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے رویے۔ دوسرا، اپنی توجہ نتیجے سے ہٹا کر اس لمحے کے عمل پر لائیں۔ تیسرا، اپنی ذہنی رفتار کو جان بوجھ کر کم کرنا تاکہ آپ رد عمل کے بجائے جواب دے سکیں۔ چوتھا،
اپنی منفی سوچوں سے لڑنے کے بجائے ان سے ایک جاسوس کی طرح سوال کریں۔ اور پانچواں، اپنے اندر کے نکات کو ایک ہمدرد کوچ کی آواز سے بدل دیں۔ بالکل۔ درحقیقت اصل کنٹرول بیرونی دنیا کو قابو کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندرونی رد عمل کو منظم کرنا ہے۔ یہ ایک سودا ہے۔ آپ پریشانی کے بدلے سکون، افراتفری کے بدلے وضاحت، اور شور کے بدلے اندرونی خاموشی کا انتخاب کرتے ہیں۔ جی، اور آج کی دنیا میں یہی اندرونی خاموشی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑتے ہیں۔ ہم نے اپنی سوچوں پر سوال اٹھانا سیکھا۔ جی، کیا ہو اگر ہم ان مقاصد پر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیں جن کی وجہ سے یہ پریشان کن سوچیں پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا وہ کامیابی کا معیار، وہ مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی ہمارے اپنے ہیں، یا وہ صرف معاشرتی توقعات کی بازگشت ہیں جنہیں ہم نے اپنی آواز سمجھ لیا ہے؟